پر بھی مضامین ہیں میرے، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی تنقید نگاری پر مضمون لکھنے کی ہمت نہیں جٹا سکا۔ میں ایک بہت معمولی سا ترقی پسند ادیب ہوں، لیکن فاروقی صاحب کا قد اتنا بڑا اور کام اتنا بڑا کہ کسی ایک مضمون میں اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ یہ مضمون ان کے وفات کے بعد جو اثرات تھے ہم لوگوں پر الہ آباد کے بالخصوص ماحول پر، اس کی یاد میں، جس کا عنوان ہے وہ بجھ گیا تو ستاروں کی آنکھ بھر آئی۔ زندگی کے رنگ عجیب و غریب ہیں۔ 2021 کی آمد پر جب لوگ نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے، ہم اردو والے اپنے ایک عظیم اسکالر دانشور شمس الرحمن فاروقی کی رخصت کا غم منا رہے تھے۔ گزشتہ برس الہ آباد والوں کو ایک فاروقی کا ہی غم نہیں، کئی اور بڑے غم ملے۔ ماہ ڈیڑھ ماہ قبل شہر کی بزرگ ترین ہستی سماجی کارکن دانشور کامریڈ ضیاء الحق صاحب رخصت ہوئے۔ چند ماہ قبل بزرگ ترقی پسند ادیب، ناقد اور ہم سب کے استاد سید محمد عقیل بھی داغ مفارقت دے گئے۔ غرض کے غم ہی غم۔ ایسے بڑے انسانوں کے جانے کا غم تو ہوتا ہی ہے، اس سے زیادہ اس بات کا غم کہ ان کے ساتھ ایک دور کا، ایک تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تہذیب زندگی سے لے کر تہذیب شاعری اور دانشوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس غیر شاعرانہ بلکہ غیر دانشورانہ ماحول میں یہ تینوں ہی فکر و شعور، ادب و تہذیب کے دبستان تھے۔ شمس الرحمن فاروقی بطور خاص راقم جس قدر سید محمد عقیل اور کامریڈ ضیاء الحق کے قریب تھا، اتنا فاروقی کے نہیں۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ 1960 سے 1970 کے درمیان جب فاروقی اور شبخون اپنے آغاز پر تھے اور عروج کے زینے طے کر رہے تھے، میں ان برسوں میں ہائی اسکول یا انٹرمیڈیٹ کا طالب علم تھا۔ جب 1970 کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں داخل ہوا تو شبخون اور فاروقی اس وقت بھی سرگرم تھے اور جدیدیت کے تذکرے تھے۔ کچھ بدلاؤ، کچھ پھیلاؤ کے تقاضے بھی تھے، جسے ابتداً جدیدیت نے کسی حد تک پورا تو کیا، لیکن رفتہ رفتہ فیشن کے تحت اس میں قدر ابہام اور تجرید پیدا ہونے لگی، تو عام قاری کے لیے ترسیل کے حوالے سے مشکلیں پیدا ہونے لگیں اور پھر رفتہ رفتہ بڑھنے لگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، خواہ ترقی پسندی ہو، جدیدیت ہو یا ما بعد جدیدیت، جب رجحان تبدیلی کے زور و شور میں بے سمجھے یا کم سمجھے انداز میں فیشن کا روپ اختیار کرنے لگے تو اس کا فوری رد عمل اس کے خلاف ہی چلا جاتا ہے۔ سید محمد عقیل کی کتاب نئی علامت نگاری اسی رد عمل کا نتیجہ تھی۔ جدیدیت کے ساتھ بطور خاص کچھ ایسا ہی ہوا۔ فاروقی صاحب کی داستانوں کی طرف مراجعت اور میر تقی میر پر غیر معمولی کام کرنے کی حقیقت بے سبب تو نہ تھی۔ بہرحال راقم نے جب دنیائے ادب میں قدم رکھا تو اس وقت فاروقی صاحب شہر میں نہ تھے۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں مختلف شہروں میں رہنا پڑا، کبھی دہلی، کبھی لکھنؤ، کبھی پٹنہ۔ ان صورتوں کی وجہ سے شبخون متاثر ہونے لگا اور زور کچھ کم ہونے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مدیر کو اس کا الوداعی شمارہ نکالنا پڑا، جو اپنے آپ میں بے حد شاندار تھا۔ اول تو فاروقی صاحب شہر سے دور، عمر میں بڑے اور بڑے افسر بھی تھے، اور میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا سرگرم کارکن، اور فاروقی صاحب کی امیج ترقی پسند مخالف کی تھی۔ اس لیے فکری اور فطری طور پر دوریاں تو ہونی ہی تھیں، سو وہ رہیں۔ لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کی رعب شخصیت، پروقار علمیت اور انگریزی ادب کے ماہر کے طور پر کچھ ایسا رعب اور خوف تھا جو ان کے قریب پھٹکنے نہ دیتا تھا۔ لیکن اسی زوردار شخصیت کو جب میں نے ڈاکٹر مسیح الزماں مرحوم کی بڑی بیٹی کی شادی میں جو لکھنؤ کے ادبستان سے ہوئی تھی
یعنی مسعود حسن رضوی ادیب کے گھر سے نیر مسعود کے ساتھ بیٹھے دیگ سے پلاؤ سالن نکالتے دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگے اور اپنے سے لگے۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ پورا کر کے جب میں اپنی پہلی ملازمت کرنے آگرے گیا تو وہاں کا شعبہ بہت کمزور تھا۔ پروفیسر محمود الہی جو اس وقت یو پی اردو اکیڈمی کے چیئرمین تھے، رشید حسن خان صاحب کے کہنے پر میں نے آگرے میں نذیر اکبر آبادی پر بڑا سیمینار کیا۔ تو میری دلی خواہش ہوئی کہ اس سیمینار میں فاروقی صاحب کو بھی مدعو کروں۔ خان صاحب سے مشورہ کیا تو کہنے لگے بلا لو، لیکن وہ نذیر کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ فاروقی صاحب ان دونوں دہلی میں تھے۔ میں ان کے دفتر پہنچا اور آگرے کے حالات بیان کیے تو وہ رنجیدہ ہوئے، کہنے لگے کہ ایک شہر اکبر آباد تھا، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تمہارے ہی کالج سے آل مسرور، جذبی، مجاز، تاباں وغیرہ پڑھ کر نکلے تھے۔ بارہ وہ شرکت کرنے کو تیار ہو گئے اور زوردار شرکت کی، لیکن نذیر سے متعلق ایسی کوئی تقریر نہیں کی جو معیوب ہو۔ وہ نذیر کے بجائے دبستان اکبر آباد پر زیادہ بولے، سیماب اکبر آبادی اور میکش اکبر آبادی پر بھی بولے، تھوڑا بہت نذیر پر بھی بولے۔ بعد میں جب میں نے شمس الحق عثمانی کی مرتب کردہ کتاب نذیر نامہ دیکھی اور فاروقی صاحب کا مضمون پڑھا جو واقعی نذیر کی حمایت میں کم تھا تو مجھے حیرت ہوئی اور مسرت بھی کہ آگرے وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ وہ شعبے کو متحرک و سرگرم کرنے میں میری مدد کر سکیں، میکش اکبر آبادی سے ملاقات کر سکیں کہ اقبال سے متعلق میکش اکبر آبادی کی کتاب نقد اقبال کی وہ بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ 3 ماہ کے بعد 1983 میں 3 سال کے بعد میں 1983 میں الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہو گیا اور اپنے شہر میں سرگرم بھی۔ پروفیسر سید محمد عقیل صدر شعبہ اردو تھے اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے بھی صدر۔ چنانچہ ہماری ترقی پسند سرگرمیاں بڑھیں۔ الہ آباد یوں بھی ترقی پسندوں کا، سرکشوں کا شہر کل بھی رہا ہے اور آج بھی ہے۔ ایسے میں فاروقی صاحب کے شہر میں نہ رہتے ہوئے بھی غائبانہ طور پر تذکرے اور چرچے ہوتے اور ان کی 2 کتابوں کا، سراج صاحب سنیے بھائی، ان کی 2 کتابوں کا ذکر بطور خاص، اول شعر، غیر شعر اور نثر، دوئم عروض، آہنگ اور بیان۔ شبخور کے چرچے تو تھے ہی۔ جب استاد محترم عقیل صاحب نے یہ سمجھایا کہ صرف ترقی پسند ادب پڑھنا کافی نہیں ہے، جدید ادب کو بھی پڑھو، آخر اختلاف کرنے کے لیے پڑھنا بھی تو ضروری ہے، تو میں شبخون پڑھنے لگا۔ بلکہ رانی منڈی میں ایک محلہ ہے الہ آباد میں، وہاں اس کا دفتر تھا، وہاں ہم لوگ بیٹھنے لگے، فروخ جعفری وغیرہ سب 10 رانی منڈی میں، ہاں، اور وہیں پر جاسوسی دنیا اور رومانی دنیا کا بھی دفتر تھا اسی گلی میں۔ تو ہم لوگ کبھی یہاں اور کبھی عباس غنی صاحب پر اٹھنے بیٹھنے لگے۔ ابتداً مجھے حیرت ہوتی کہ اس میں اداریہ کیوں نہیں ہوتا۔ شبخون میں اداریے کی جگہ پر کسی مغربی ادیب و دانشور کے اقوال شائع ہوتے، کچھ اچھی رائے نہیں بنی۔ اور پھر ان دنوں میری رائے کیا تھی، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ بعد میں میں نے ان کی کتاب شعر، غیر شعر اور نثر پڑھی تو سارے طبق روشن ہو گئے، ایک ایسی روشنی جس کی چکا چوند میں اندھیرا سا چھا جائے۔ اول تو یہ کتاب اس لیے پسند آئی کہ یہ میرے استاد اور ترقی پسند نقاد احتشام حسین کے نام معلومات تھی۔ بڑی بات ہے، دیکھیے کہ ایک غالی قسم کا مارکسی نقاد ترقی اور ایک جدیدیت کا علم بردار، لیکن اتنا احترام کرتے تھے فاروقی صاحب، احتشام صاحب کا، اعجاز صاحب کا، فراق صاحب کا، جس پر مجھے مسرت تو تھے ہی، اس سے زیادہ حیرت بعد کی ملاقاتوں میں بھی فاروقی صاحب احتشام حسین اور اعجاز حسین کا بڑی محبت اور عزت سے ذکر کرتے ہوئے آپ دیدہ سے ہو جاتے۔ اس کتاب اور اس کے انتصاب نے میرے کچھ ذہنی جالے صاف کیے۔
لیکن جب میں نے ان کے طویل مضامین شعر، غیر شعر اور نثر اور ادب کے غیر ادبی معیار اور علامت کی پہچان پڑھے تو ان جالوں میں اور پھندے لگ گئے. علم کا ایک ایسا روپ طاری ہوا جو آج بھی اس سے میں الگ نہیں ہو سکا. اس روپ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان مضامین کے بڑے حصے تو سمجھ ہی نہیں آئے تھے، جن کو میں ابتداءً اپنی کم علمی اور ناسمجھی سے جوڑا. بعد میں پتا چلا کہ ان دنوں سمجھ میں نہ آنے کا فیشن ہی چل پڑا تھا کہ جو تخلیق سمجھ میں آ جاتی شبخون سے واپس کر دی جاتی. آج جب ان مضامین کو پھر سے پڑھتا ہوں تو صاف اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح ترقی پسند ادیبوں اور نقادوں نے ادب اور زندگی، ادب اور سماج، ادب اور تہذیب، ادب اور سیاست جیسے موضوعات پر گراں قدر مضامین لکھ کر ترقی پسند شعریات اور جمالیات کی وضاحت کی، اسی طرح فاروقی صاحب تنہا اس طرح کے بے حد معیاری و علمی مضامین لکھ کر جدیدیت کی شعریات کی وضاحت کر رہے تھے اور قدامت و کلاسیت سے خوشگوار رشتے بھی استوار کر رہے تھے. شمیم حنفی کی کتاب جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اور لطف الرحمان کی کتاب جدیدیت کی جمالیات تو بہت بعد میں آئی، جن میں چربا بھی ہے اور فلسفے سے زیادہ جذبہ. ہر چند کی فاروقی صاحب نے بعد کے دور میں بھی جدیدیت کل اور آج یا جدیدیت آج کے تناظر میں جیسے مضامین لکھے، لیکن ان مضامین میں اساسیت کم، وضاحت زیادہ ہے. مثلا یہ جملہ دیکھیے، کوٹ: میرے بارے میں کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ میری دلچسپی اب جدیدیت کے مسائل پر تنقید سے ہٹ کر کلاسیکی ادب کی طرف مائل ہو گئی ہے. سرسری اظہار حقیقت پر تو یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا غلط ہوگا کہ کلاسیکی ادب یا جدیدیت کے پہلے ادب کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے یا لکھ رہا ہوں اس میں جدیدیت کے ادبی اور تنقیدی اصول کار فرما نہیں ہے. انکوٹ. لیکن اسی کتاب میں جو امیر خسرو، غالب داغ اور اکبر الہ آبادی پہ مضامین ہیں وہ بدلے ہوئے فاروقی کا پتہ دیتے ہیں. بدلاؤ سے میری مراد پھیلاؤ سے ہے، جس پر آگے گفتگو کی جا سکتی ہے. اس بدلاؤ اور پھیلاؤ سے فاروقی صاحب کی شخصیت میں مزید وسعت اور عظمت پیدا ہوئی، لیکن بعض کمزور اور نام نہاد جدید نقاد ان سے الگ بھی نہیں ہونے لگے، جس کا فاروقی صاحب کو قطعی خلق نہ تھا، اس لیے کہ فاروقی کمزور کندھے یا دوسروں کا کندھا استعمال کرنے والے نہ تھے. ان کے علم کا خیمہ اتنا مضبوط و مستحکم تھا کہ ہلائے نہ ہلتا تھا. آپ اسے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن ان کی علمیت سے اختلاف کرنا آسان نہ تھا. میں نے بارہا علی سردار جعفری، محمد حسن، سید محمد عقیل، قمر رئیس، شارب رضیلوی جیسے غالی ترقی پسندوں کو بھی ان کے پڑھے لکھے ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا اور سنا. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً 1982 کی بات ہے، جب میں آگرے میں تھا. علی سردار جعفری کا خط آیا کہ لکھنؤ میں مجاز پر سیمینار ہے، تم میکش اکبر آبادی سے مل کر مجاز اور آگرہ کے عنوان سے مقالہ لکھو اور لکھنؤ میں پیش کرو. میں نے اس تاریخی سیمینار میں شرکت کی، جس میں علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، محمد حسن، قمر رئیس، راہی معصوم رضا، سید محمد عقیل، نیر مسعود وغیرہ کے علاوہ شمس الرحمان فاروقی بھی شریک تھے اور لوگ بھی تھے. سیمینار 3 دن چلا. اختتامی اجلاس کی صدارت میں سردار جعفری اور راہی صاحب اور فاروقی صاحب تھے. بہرحال اولاً فاروقی صاحب کو زحمت تقریر دی گئی. فاروقی صاحب نے لکھنؤ کے اس بھرے پورے سیمینار کہ جس میں عاشقان مجاز کا مجمع تھا، پوری جرت اور جسارت کے ساتھ مجاز کو معمولی شاعر کہہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آوارہ نظم جس پر آپ سر دھنتے ہیں یہ ایک معمولی نظم ہے. مجمع میں بے چینی پھیلی اور احتجاج ہونے لگا. تب سردار جعفری نے مائک پکڑا اور فاروقی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ادب میں جملہ سنیے گا جعفری کا، کہ ادب میں
समाज से भी बड़ी जमहूरियत हुआ करती है। फारूकी को अपनी बात कहने का पूरा हक है, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। और फिर सरदार जाफरी ने मार्क्सी जमालियात पर तकरीर करते हुए जिस तरह मुल्ला का अमामा और बनिए की किताब की वजाहत की, फारूकी साहब यही कहते थे कि ये कोई तशबीह है, मुल्ला का अमामा बनिए की किताब, तशबीह तो अच्छी चीज़ों से दी जाती है, ये तशबीह इस तरह से वो अपनी करते थे। जमालियात पर तकरीर की और जिस तरह मुल्ला का अमामा बनिए की किताब की वजाहत की, उससे बहस का रुख बदल गया। असल बात तो ये हुई कि सेमिनार के खात्मे के बाद चाय की मेज पर जाफरी फारूकी के कंधे पर हाथ रखे हुए मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे और फारूकी मुअद्दब उनकी बातें सुन रहे थे। ये होते हैं बड़े लोग, और इनसे इख्तलाफ भी कर रहे थे। फारूकी साहब जाफरी और शाम हुसैन की इल्मियत का बेहद एतराफ़ करते थे और कद्र करते थे कि जिसको देखकर मेरे दिल में फारूकी साहब के लिए इख्तलाफ के बजाय एहतराम पैदा होता चला गया। वो मेरी नज़रों में बेहद मोहतरम होते गए। बाद में मैंने फारूकी साहब के शेरी मजमे और शबखून के पुश्त पर सरदार जाफरी की तौसीफ़ी राय पढ़ी तो वो मेरे लिए मज़ीद मोहतरम हो गए। सच यह है कि जिनका जहन बड़ा होता है उनका दिल भी बड़ा हो, शख्स बड़ा होकर भारी भरकम शख्सियत बन जाता है, एक मिसाली शख्सियत। कुछ लोग मशहूर होते हैं और कुछ लोग मकबूल होते हैं। जाफरी और फारूकी दोनों की शख्सियत अपने शोबे फिक्र में अव्वलन तनाज़ात के सबब मशहूर हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब गैर ज़रूरी इख्तलाफात के बादल छटने लगे और इल्म व शऊर का सूरज सुबह सादिक में नमूदार हुआ तो उसकी रोशनी दिल व दिमाग को मनवर कर गई, तो वो मशहूर से ज़्यादा मकबूल हो गए। बेरहम तारीख भी उनके इस्तकबाल को मजबूर हो गई। दोनों ही अपने अपने फिक्र नज़र की तारीख बन गए, फारूकी साहब भी और जाफरी साहब भी। एक वाक़या और सुनिए। किसी तकरीब में शिरकत करने के गरज से मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफी आज़मी इलाहाबाद तशरीफ़ लाए। वो जब भी इलाहाबाद तशरीफ़ लाते हम तरक्की पसंद अहबाब उनको घेर लेते। इस बार मुलाकात हुई तो कहने लगे, मुझे फारूकी के यहाँ ले चलो, सुना है कि वो बीमार हैं। फारूकी साहब उन दिनों वाकई बीमार थे और पूरे तौर पर बिस्तर अलालत पर थे, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन कैफी साहब के इसरार पर मैं उन्हें फारूकी साहब के घर ले गया। जैसे ही फारूकी साहब ने सुना कि कैफी आज़मी साहब आए हैं, वो तमाम तर कमजोरी के बावजूद तेजी से ड्राइंग रूम में आए और तपाक से इस तरह मिले जैसे कोई खानदान का बुजुर्ग आ गया हो। रस्मी सी बातें होने लगी। चंद ही लम्हों के बाद फारूकी साहब अंदर गए और कैफी साहब का ताज़ा शेरी मजमुआ आवारा सजदे लेकर आए और बड़ी आजिज़ से बोले, हुजूर इस पर दस्तखत कर दीजिए तो इस किताब की कद्र मंजिला दुगनी हो जाएगी। अभी देखिए, फारूकी साहब भी बड़े और कैफी साहब वगैरह तो बड़े थे ही। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया, इसलिए कि मुझे मालूम था कि फारूकी साहब फैज़ और मजाज को खातिम न लाते थे, चल जाए कि कैफी। हम लोग थोड़ी देर बैठकर वापस आ गए तो मैंने कैफी साहब से कहा कि वो तो तरक्की पसंद शायरों को कुछ समझते ही नहीं और आप डैश डैश डैश। कैफी साहब बोले, लेकिन हम तो उन्हें बहुत कुछ समझते हैं। क्या बात है। कैफी साहब ने फौरन जवाब दिया और मैं अपने अहमकाना एतराफ़ पर शर्मिंदा हुआ। बाद की बेतकल्लुफ़ मुलाकात में मैं फारूकी साहब से भी सवाल कर बैठा तो बोले, कैफी साहब हमारे बुजुर्गों में से हैं, हमारे हम वतन हैं। अदबी इख्तलाफ अपनी जगह पर और तहजीब अखलाक अपनी जगह पर। मैं यहाँ भी शर्मिंदा हुआ, लेकिन इस शर्मिंदगी से ये ज़रूर एहसास हुआ कि इख्तलाफ को मुखालफत में नहीं बदलना चाहिए। क्या अच्छा शेर है सरदार जाफरी का कि इख्तलाफात से खुलती है तखय्युल की गिरह। यह भी एक राय है, दुश्नाम नहीं है ए दोस्त। तो इख्तलाफ तो होनी चाहिए, लेकिन मुखालफत नहीं होना चाहिए। अदावत और नफरत तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि आजकल यही सब हो रहा है। गालिबन आखिरी बार जब फारूकी साहब पाकिस्तान गए तो वहाँ बेहद आओभगत हुई, इंटरव्यूज़ हुए,
کسی ایک انٹرویو میں کہہ گئے کہ میں فیض کو چوتھے نمبر کا شاعر سمجھتا ہوں. ملاحظہ کیجئے پاکستان جہاں کا ذرہ ذرہ فیض نواز ہے، انہی کی سرزمین پر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا. چنانچہ بڑی لیدے ہوئی اور جو ہونی ہی تھی، اور شاید فاروقی صاحب بھی یہی چاہتے تھے لیدے ہو. ساکت جھیل میں پتھر پھینک کر ہلچل مچا دینے کی صلاحیت جس قدر فاروقی صاحب میں تھی، ان کے عہد میں کسی کے پاس نہیں تھی. ان کے پاس علم کا اتنا اعتبار تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. ان میں اس صلاحیت میں صرف شرارت ہی نہیں بلکہ ذہانت اور علمیت کا بھی داخل تھا، بت شکنی کا اور بت تراشی کا بھی. مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ میاں تم لوگ بت پرستی کرتے ہو، اپنا مقام بنانا ہے تو پہلے بت توڑو. یہ سب جو ہم نے کہا اسی لیے آپ نے سب توڑا. بہت سارے نام ہم نے لیے، فراق کا، جوش کا، یہ تو ہنسنے لگے. خیال ہے کہ یہ دونوں ہی، ایک بار وہ احمد مشتاق کو فراق سے بہتر شاعر کہہ گئے. خیال ہے کہ یہ دونوں ہی متنازع بیانات دونوں شاعروں کی موت کے بعد منظر عام پر آئے. اگر زندگی میں آتے تو فیض تو بامروت انسان تھے، شاید چپ رہتے، لیکن فراق تو الہ آبادی میں رہتے تھے، استاد کی طرح تھے. اس لیے فاروقی صاحب نے الہ آباد یونیورسٹی سے انگریزی مضمون سے ایم اے کیا تھا، جہاں فراق استاد تھے. وہ کس طرح چپ رہتے؟ وہ شاگرد کی خوب خبر لیتے. پس از مرگ بیان آنے میں نیاز بندی بھی ہو سکتی ہے اور سمجھداری بھی ہو سکتی ہے. بہرحال جب وہ پاکستان سے واپس آئے اور دہلی ہوتے ہوئے الہ آباد آئے تو ہم لوگ ان سے ملنے گئے. ہمارے ساتھ ممتاز افسانہ نگار حسین الحق بھی تھے، اور جاوید اختر خان ایک صاحب تھے جو وہاں ایکسائز کمشنر تھے اور بڑے ادب نواز تھے، وہ بھی ہم لوگ کے ساتھ تھے. ہم لوگوں نے بھی شرارت کی اور فیض والے تنازع کو چھیڑ دیا. تو کہنے لگے میرا مقصد انہیں کمتر کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس دور کے نظم گو شعرا میں آپ کسے زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے میرا جی کا نام لوں گا، اس کے بعد نون میم راشد کا، پھر مجید امجد کا، اس کے بعد فیض کا نام لوں گا، میں چوتھے نمبر پر رکھوں گا. ہم تینوں ان کی اس پسندیدہ ترتیب کو سن کر حیران تھے، لیکن ہم جانتے تھے کہ فاروقی صاحب کچھ الگ سی رائے دینے میں مہارت رکھتے ہیں، اور اس مہارت میں ان کی علمیت ان کا ایسا ساتھ دیتی تھی کہ بڑے بڑے لاجواب ہو کر رہ جاتے تھے. ہم بھی اس وقت تقریباً لاجواب ہی تھے، لیکن ایکسائز کمشنر ہونے کے باوجود معصوم اور شریف جاوید اختر نے سوال کر لیا، ایسا کیوں ہے کہ ان تینوں شعرا میں جن کو فیض جیسی عالمی شہرت یافتہ، کہ آپ اس طرح سے فوراً بولے، ایسا کیا کیا ہے فیض نے کہ میں ان سب پر فضیلت دوں؟ پوری شاعری محض اسٹیٹمنٹ کی شاعری ہے. جاوید اختر کا خون جاگ گیا، وہ بڑے اخباریے تھے، بڑے زبردست. تپاک سے بولے اسٹیٹمنٹ کی شاعری ہونا کیا بری بات ہے؟ اقبال کی تو پوری شاعری اسٹیٹمنٹ کی شاعری ہے، لیکن آپ اقبال پر سر دھنتے ہیں. تو کیا وہ اسلامی فکر سے حوالے سے آتے ہیں اس لیے آپ کے اندر کا مسلمان ان کی شاعری پہ سر دھنتا ہے؟ فیض اشتراکیت سے حوالے سے آتے ہیں تو آپ کمتر سمجھتے ہیں. اقبال کا نام آتے ہی فاروقی صاحب سنجیدہ ہو گئے اور جاوید اختر کا بھی سنجیدگی سے جواب دینے لگے. افسوس کہ اس وقت ہمارے پاس نہ موبائل تھے نہ کیمرہ، بس گفتگو ہوئی اور ہوا میں تحریر ہو گئی. درمیان میں حسین الحق کچھ بولے. بہار میں 50 تحقیقی مقالے فیض پہ لکھے گئے، یوں ہی تو نہیں لکھے گئے، دیگر شاعروں پہ تو اتقام نہیں ہوئے. بہار کا نام آتے ہی فاروقی صاحب مذاق کے موڈ میں آ گئے. تم لوگ کیا فیض پہ کام کرو گے؟ تمہارے ہاں تو فلاں دربھنگوی، فلاں آروی، فلاں گیاوی، اس پر کام ہو گئے. اور حسین الحق کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا. حسین الحق کو برا ضرور لگا، لیکن وہ بھی بے حد مہذب اور بردبار انسان ہیں، اور فاروقی صاحب ہر اعتبار سے ہم سے بڑے تھے. اس لیے محفل مذاق و لطف کے ساتھ ختم ہوئی. مذاق اور اختلاف کچھ بھی ہو، لیکن ہم جب بھی ان کی محفل سے اٹھتے ایک عجیب سی حرارت سی پیدا ہوتی. جی چاہنے لگتا کہ کچھ ہم بھی شرارت کریں، لیکن شرارت کرنے کے لیے بھی سلیقہ اور شعور چاہیے.
اور سب سے بڑھ کر علم اور ادراک، جو ظاہری کہ ان کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس لیے ان کی بات مان لینے یا خاموش رہ جانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن اس خاموشی میں ایک ہلچل ہوتی، کچھ کام کرنے کا جذبہ اور حوصلہ انگڑائی لینے لگتا۔ جیسا کہ عرض کیا کہ ہم ابتدا سے ہی ترقی پسند خیمے میں تھے، جہاں ہم نے پڑھا اور پڑھایا گیا کہ بنیادی طور پر ادب میں دو ہی رجحان غالب رہے ہیں، ایک ادب برائے زندگی اور دوسرا ادب برائے ادب۔ اول کے ہم ترقی پسند ترجمان و طرفدار تھے، دوم کے جدید ادیب، جس کی کھلے عام سربراہی فاروقی صاحب کر رہے تھے۔ فاروقی صاحب نے اپنے مختلف مضامین میں اپنے موقف کی وضاحت کی، جن کے یہاں دہرائے جانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تاہم صرف ایک مختصر سی مثال دے کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اپنی کتاب جدیدیت کل اور آج کے پیش لفظ میں وہ واضح طور پر لکھتے ہیں، جدید ادیب ادب کی ادبیت سے سروکار رکھتے ہیں، اس کی نام نہاد سماجی معنویت یا سیاسی یا تاریخی قدر و قیمت سے نہیں۔ ادب کی ادبیت کسی بھی تخلیقی متن کا جوہر ہے اور تخلیقی متن کے لیے مطلق اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے برخلاف سماجی یا سیاسی تاریخی معنویت وغیرہ تخلیقی متن کا جوہر نہیں ہے اور ان میں لازمیت بھی نہیں ہے۔ لمبا بیان ہے۔ ایک جگہ اور لکھتے ہیں، سماجی اور سیاسی حالات کا تذکرہ ہمارے نقادوں کا محبوب مشغلہ ہے۔ ایک ہی زمانے میں میر، نذیر، سودا تینوں جنم دیا اور حالات تو وہ حالات ایک سے یا تینوں شاعر ایک ہی طرح کے ہیں، ظاہری کی دونوں باتیں غلط ہیں۔ پھر سماجی حالات کی اہمیت اور معنویت کیا رہ گئی؟ یہ خیالات غور طلب ہے اور بحث طلب بھی، لیکن سماجی معنویت کے ساتھ نام نہاد کا لاحقہ فاروقی کی اپنی ایجاد ہے۔ بحث یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تاریخ، فلسفہ، سیاست لمحاتی ہیں تو شعر و ادب کس قدر مطلق العنان اور متقل حکم ہو سکتے ہیں۔ علی سردار جعفری نے پتھر کی دیوار کے دیواچے میں صاف طور پر کہا تھا کہ ہر شعر لمحے موجود میں جنم لیتا ہے، ہر شاعر کی شاعری لمحاتی ہوتی ہے، ہر شاعر اپنے عہد سے وابستہ ہو کر شاعری کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بڑا شاعر اس میں کچھ ایسے انسانی و اخلاقی قدریں ڈال دیتا ہے کہ اس کی گونج دور تک سنائی دیتی ہے۔ بہرحال فاروقی کا اپنا ایک مخصوص فلسفہ ادب تھا جس پر وہ اصرار کرتے تھے، لیکن دو واقعات، اب یہ مضمون ذرا لمبا ہے تو میں اس کے بڑے حصے کو چھوڑ کر صرف آخری پیج پہ آ رہا ہوں، لیکن بہت دلچسپ واقعات میں نے لکھے ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ آخری صفحہ ہے یہ کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ شمس الرحمن فاروقی ادب کی بڑی شخصیت تھے اور بڑی شخصیت کے چھوٹے چھوٹے مصاحبین اور خوش آمدین بھی ہوا کرتے ہیں، جن سے فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچتا ہے۔ انہی مصاحبین نے یہ بھی کہا کہ فاروقی کا ناول اردو کا سب سے بڑا ناول ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ 20ویں صدی فاروقی کی صدی ہے، کسی نے جوش عقیدت میں کہا، میں نام بھی لے سکتا ہوں، کسی نے جوش عقیدت میں کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم عہد فاروقی میں سانس لے رہے ہیں۔ اردو زبان ذرا مبالغے کی زبان ہے، بڑے ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن فاروقی نے اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے کبھی نہیں کہیں، کم سے کم میرے سامنے نہیں، اور وہ دوسروں کو بھی اکثر جاہل یا بے عقل وغیرہ ضرور کہہ دیا کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اپنی زبان سے عالم و فاضل نہیں کہا۔ لیکن مزاج میں ایک مخصوص نزاکت اور انانیت بہرحال تھی جو ان جیسے عالم پر زیب بھی دیتی تھی، اور پھر یہ بھی بقول شاعر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، لیکن بقول عتیق اللہ فاروقی صاحب مزاجن اپنی تعریف پر کم ہی خوش ہوتے، خاص طور پر اگر معمولی لوگ ان کی تعریف کریں۔ راقم کو بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں جیسے فراق صاحب، شام صاحب، سردار جعفری، مسعود ادیب، رشید صدیقی، قاضی عبدالودود کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔
محمد حسن سید محمد عقیل قمرئی تو میرے استاد ہی تھے، لیکن شمس الرحمان فاروقی ان سب سے الگ تھے، بالکل الگ۔ مدتوں میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ الگاؤ ہے کیا، یہ پھیلاؤ کیا ہے۔ میں آج بھی یہ بتانے کے قابل نہیں ہوں، اس لیے کہ وہ استاد ہمہ سن تھے اور استاد ہمہ وقت۔ موٹے طور پر سوچئے کہ ایک شخص جس نے انگریزی سے ایم اے کیا ہو، زندگی بھر پوسٹ آفس میں افسری کی ہو، اردو فارسی کبھی کلاس میں نہ پڑھی ہو، وہ اردو زبان کا اتنا بڑا ادیب، تاریخ ساز اور نظریہ ساز، نقاد، شاعر اور ناول نگار، زندگی بھر ادب ہی پڑھنا اوڑھنا بچھونا رہا، لاکھوں صفحات پڑھے، ہزاروں صفحات لکھے، کسی تحریک و تنظیم سے وابستہ ہوئے بغیر خود اپنے آپ میں ایک تحریک و تنظیم بن گئے، خود ایک دبستان بنے جس نے پوری ایک نسل کی ذہن سازی کی اور ادب فہمی اور شعر فہمی کے نئے آغاز قائم کیے۔ ادب میں یا زندگی میں بھی دعوے داری مناسب نہیں ہوتی، لیکن سچ یہی لگتا ہے کہ اب زندگی اور زمانہ جس ڈھرے پہ جا چکا ہے، جس صارفیت اور مارکیٹ کلچر کا غلبہ ہے، وہ سب کے سب سنجیدہ اور گہرے علم سے ہم سب کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بالکل ایک اینٹی فاروقی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایسے میں فاروقی جیسے قداور عالم و ناقد کا وجود میں آنا اب تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے ان کا جانا ہم جیسوں کے لیے بے حد تکلیف دہ اور نقصان دہ ہے، لیکن جانا تو تھا ہی۔ وہ گئے اور پوری شان و شوکت سے گئے، اور زندگی میں بھی شان و شوکت سے رہے، خوب کام کیا، خوب نام کمایا، ایک تاریخ رقم کر گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ ایسے نامور اور بڑا ادیب ہماری زبان کا ہے، ہمارے شہر کا ہے۔ میر پر انہوں نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ میر ہی کے شعر پر مضمون ختم کرتا ہوں کہ مت سل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے۔ بہت شکریہ۔